پاکستان کا قیام کیا. اور دوسری بات یہ کہ میرا تعلق جو ہے وہ فاٹا سے ہے. میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ فاٹا کو نمائندگی دی اور ہمیں اس سیٹ کے لیے پسند کیا. چونکہ ہمارے فاٹا جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی مرج ہو چکا ہے, اس کی وجہ سے لوگ بہت خوش ہیں. اور میں بار بار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں پرائم منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اس کے لیے. اس وقت جو ملک میں 2.5 سال سے پارلیمان, قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں قانون سازی جو ان کا بنیادی کردار تھا وہ اس طرح نہیں کر سکیں. 18ویں ترمیم پر جو ہے وہ دونوں رائے ہیں, ایک 18ویں ترمیم کی حمایت میں اور کچھ اس میں ترمیم کی. تو سینٹ میں کچھ آپ اپنے انکریج کریں گے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے یا دیگر قانون سازی کون سی اس وقت جو بہت ضروری ہے اور ہونی چاہیے؟ بات یہ ہے جی کہ لیجسلیشن تو ہمارے ممبرز کا حق ہے. وہ سینٹ میں جو بھی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں, جو انہوں نے آج تک لایا ہے بل, ہم نے اس کو پروسیس کر کے ہاؤس کے سامنے رکھتے ہیں. پھر ہاؤس کی مرضی ہوتی ہے, جو میجارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے وہی ہوگا. تو جب بھی کوئی بل آئے گا تو ظاہر ہے میں تو امپارشل ہوں ایز اے چیئرمین سینٹ, لیکن اگر میری ضرورت پڑے گی کوئی ان کے درمیان برج بننے کی تو میں ہمیشہ کوشش کروں گا پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں اور پاکستان کے حق میں جو بہتر ہوگا تو میں اس پہ اپنا کردار ادا کروں گا اور آپس میں بٹھانے کی کوشش ضرور کروں گا جس میں ملک کی بہتری ہو, تاکہ مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر سکے. صاحب, آپ کو دوسری بار موقع ملا ہے اور آپ کا تعلق ایک چھوٹے صوبے سے ہے, تو پاکستان میں یہ تاثر بھی محسوس کیا جاتا ہے کہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل کئی سالوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو آپ نے ان زیادتیوں کے ازالے کے لیے کوئی بات کی یا کیا محسوس کرتے ہیں آپ اب بڑی سیٹ پر بیٹھ کر؟ دیکھیں جی, میرا جو عہدہ ہے وہ تو سمبولک ہے. ایک لیجسلیشن, ہم لیجسلیٹر ہیں, ہمارا کام ہے. لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے, میرے لیے تو اب چاروں صوبے بشمول مرج فاٹا, باقی گلگت, کشمیر, وہ سارے برابر ہیں. میں ہمیشہ ان کے لیے آواز ہاؤس میں بلند کرتا ہوں. اپنے کمیٹیز کو ایکٹیولی کہتا ہوں کہ ان کے مسائل اجاگر کریں. ان کی جتنی ہم سے مدد ہو سکے ہم ضرور کرتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ ایگزیکٹو کو کمیٹیز کے سامنے پیش ہو کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ آئیں, اپنی بات بتائیں کہ کیوں آپ چھوٹے صوبوں کے یا کراچی کے مسئلے بھی حل اگر نہیں کرتے ہیں تو اس میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہم ان کو بٹھا کر سنتے بھی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی یہی کریں گے تاکہ مسئلے حل ہوں. اور میرے خیال میں احساس محرومی صرف یہ نہیں ہے کہ کام ہو, احساس محرومی اس سے بھی ختم ہوتی ہے کہ آج اگر میں چیئرمین سینٹ ہوں یا پہلے بھی تھا تو میرے پاس بلوچستان سے نوجوان جب آتے ہیں, میرے پاس بیٹھتے ہیں یا لوگ وہاں سے آتے ہیں, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ احساس محرومی اسی بات پہ ختم ہوئی ہے کہ آپ میرے سامنے آج یہاں آ کے بیٹھے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. ایز اے چیئرمین سینٹ میں آپ کے سامنے آتا ہوں, بلوچستان میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں, تو اس سے آہستہ آہستہ یہ احساس محرومیاں ختم ہوں گے. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اس دفعہ مہربانی کی پھر سے بلوچستان کو, انہوں نے کہا جی نیشنل لیول پہ جو ہماری جو 4 بہت بڑی پوزیشنز ہیں ماشاءاللہ پاکستان کی, پریزیڈنٹ سندھ سے ہیں, پرائم منسٹر صاحب اس وقت پنجاب سے ہیں, اسپیکر صاحب خیبر پختونخوا سے ہیں, تو چیئرمین سینٹ بلوچستان سے ہیں. پہلے بھی میں تھا تو یہ اسکیم بڑی اچھی تھی. انہوں نے اس دفعہ اور مہربانی کرتے ہوئے مرج فاٹا کو بھی ایک نمائندگی دی, جو مرزا افریدی صاحب ہیں وہ وہاں سے ہیں, تاکہ یہ باتیں احساسی محرومیاں ختم ہو سکیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے, زرداری صاحب آپ پر مہربان رہے, 2018 میں انہوں نے کوشش کر کے آپ کو چیئرمین سینٹ بنایا, پھر کیا ایسی ناراضگی ہو گئی کہ وہ آپ کو پھر ہٹانے پہ بھی آ گئے, عدم اعتماد بھی آئی, اب بھی آپ کے خلاف تھے, آپ سے ان کا کوئی بیک گراؤنڈ رابطہ تھا, آپ ملاقات کرنے بھی گئے تھے بیچ میں؟ گزارش یہ ہے کہ جی زرداری صاحب نے 2018 میں مجھے سپورٹ کیا, میں چیئرمین بنا, انہوں نے اس وقت بلوچستان کو سپورٹ کیا, تو میں ان کا اس وقت بھی شکر گزار تھا اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. بعد میں سیاسی باتیں ہوتی ہیں, اگر انہوں نے محسوس کیا, وہ ان کی پارٹی کا فیصلہ تھا, جو اگر میرے خلاف یا اپنے وہ سامنے لانا چاہتے تھے کسی کو, تو اس میں میرے خیال میں وہ اپنی رائے کا حق رکھتے ہیں, ان کی پارٹی کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. باقی ذاتی طور پہ میرے لیے قابل احترام ہے, سیاسی الگ کہانی ہے. آفریدی صاحب, اسی طرح سے آپ کے لیے بھی نون لیگ والے کہتے ہیں کہ آپ ان کے پارلیمانی بورڈ میں تمام وہ دستاویزی شواہد بھی لاتے ہیں. آج خان صاحب کے ساتھ تو یہ کس طرح معاملہ ہوا پھر؟ دیکھیے, میں آزاد آیا تھا اور آزاد تھا وہاں پہ, اور میں ان کی پارٹی کی ٹکٹ پہ نہیں آیا تھا. اور میری اگر آپ سینٹ میں ویب سائٹ پہ دیکھیں تو میں ابھی بھی انڈیپینڈنٹ ہوں وہاں پہ,
मेरी हैसियत वही बरकरार है और मैंने जाके PTI में शमूलियत हासिल कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अच्छा सर, क्या मशवरा देंगे अपोजिशन जमातों को जो आपके इंतखाब को चैलेंज करना चाहती हैं? कौन सा फोरम है जहां पर उनको जाना चाहिए आपके इंतखाब को चैलेंज करने के लिए? वैसे तो देखें जी, अगर ये बात मैं करूं तो सबसे कोई पहले आसानी आप पैदा कर मीडिया इसको बहुत ज़्यादा उछालेंगे। मेरी सिर्फ इतनी है कि जो आउस की प्रोसीडिंग्स हैं वो किसी भी जगह चैलेंज नहीं हो सकते हैं। सही। कल को फिर किसी भी बिल पे, किसी भी बात पे लोग चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। बाकी अपोजिशन हक रखती है, जो वो बेहतर समझें वो करें, लेकिन मेरी मशवरा ये है कि जो हाउस के प्रोसीडिंग्स हैं उनको हमें ज़्यादा कोर्ट कचहरियों में नहीं ले जाना चाहिए। पहले ही मसाइल मुल्क के बहुत ज़्यादा हैं, हमें उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया सर, मेहरबानी।